اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں آج ہم ایسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اجناؤں اور موکلین اور اقطابان الہی اور قطب مدار پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ آج پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ کچھ اجنہ ایسے ہیں جو زمین پر ہواؤں میں جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے سپرد کام دیا ہے کہ وہ اہل ایمان اور انسانوں کی جو ہے جان کی، مال کی حفاظت کرتے رہیں، ان کے جان اور مال کو جو ہے نقصان سے بچاتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے ہر قسم کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور انسانی جتنی ضرورتیں ہوتی ہے، انسانی ضرورت کی جتنی اشیاء ہوتے ہیں، ان سب کی حفاظت کرنا انہی کی ذمہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر جن انسانوں پر یا مومنین پر کچھ جو ہے ظلم کرتا ہے تو یہ اجنہ جو ہوائی ہیں یہ فوراً اس کو کوڑ دیتے ہیں اور اس کی سر کو بھی کر دیتے ہیں۔ اب ہم جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرات الاسرار ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں اقطاب کی اقسام اور ان کے کام۔ سب سے اونچا مقام جو ہے قطب عالم کا ہوتا ہے، جو ہر زمانے میں جو ہے وہ پورے جو ہے عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی عرش سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوق اور جتنے عالم ہیں اور جتنی ولایت ہے، اس میں اس کا جو ہے اختیار اور تصرف ہوتا ہے۔ اور اس کے جو ہے یعنی قطب عالم کے جو ہے 4 نام ہیں، یعنی 4 نام کے ذریعے سے قطب عالم کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک قطب عالم، نمبر 2 قطب اکبر الکبریٰ، نمبر 3 قطب الارشاد، اور نمبر 4 جو ہے وہ قطب مدار، اس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں اور قطب مدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نام ہیں جو قطب عالم کے جو ہے نام ہیں، جن سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ قطب عالم یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے قلب اور روح سے جو ہے فیض پاتا ہے، اور یہ فیض جو ہے سارے عالمین میں پہنچاتا ہے۔ یہ قطب مدار کا کام ہے۔ اب جو قطب مدار ہوتا ہے اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں، صاحب
فتوحات مکیہ نے ان دونوں کے نام کا بھی ذکر کیا ہے اور بتایا کہ پہلا وزیر جو قطب مدار کے سیدھی جانب کھڑا رہتا ہے ہر وقت، اس کا نام جو ہے عبد الملک ہے، اور دوسرا وزیر جو حضرت قطب مدار کے بائیں ہاتھ کی طرف رہتا ہے، بائیں طرف رہتا ہے، اس کو عبد الرب کہا جاتا ہے، اس کا نام عبد الرب ہے۔ اب یہ دونوں کا کام کیا ہے؟ جو سیدھی جانب عبد الملک ہے وہ جو ہے قطب مدار کے روح سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں سے وہ فیض حاصل کرتا ہے روح سے اور زمانے میں پہنچاتا ہے، عالم علوی کے اندر وہ پہنچاتا ہے۔ اور بائیں طرف جو عبد الرب ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قطب مدار کے قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اور وہ قطب مدار کے قلب سے جو ہے فیض پاتا ہے، فیض لیتا ہے، اور عالم سفلی یعنی زمین اور زمین کے نیچے کی تمام مخلوق کو وہ فیض جو ہے بانٹتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان دونوں وزیروں کے ایک کام ہے یہ۔ اور قطب مدار جو ہے اس مقام پہ جو ہے اس کا نام عبداللہ ہو جاتا ہے، اور عبداللہ کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تمام عالم علوی اور سفلی میں اس کو جو ہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے، عبداللہ کے نام سے۔ اب رہا یہ قطب مدار اور ان کے وزیروں کے بعد میں جو ہے اور 12 اقطاب ہیں، اور ان 12 اقطاب یعنی 12 قطب کا تعلق جو ہے 12 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے۔ پہلا جو قطب ہے اس کا تعلق جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قلب سے ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قلب سے فیض پاتا ہے، اور وہ قطب جو ہے وہ قطب جو ہے سورہ یاسین کا بہت ورد کرتا ہے، سورہ یاسین کے ورد پر رہتا ہے۔ دوسرا قطب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سے فیض پاتا ہے، اور یہ ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے ورد جو ہے سورہ اذا جاء ہے، اور سورہ اذا جاء کے ورد کے ذریعے سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے قلب سے فیض پاتا رہتا ہے۔ تیسرا قطب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب سے فیض پاتا ہے، اور اس کا جو ورد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے ذریعے سے جو ہے حضرت آدم کے قلب و روح سے فیض پاتا ہے اور زمانے کو دیتا ہے۔ چوتھا جو قطب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب سے استفاضہ کرتا ہے، اور یہ عیسوی مشرب کا ہوتا ہے، اور وہ سورہ انا فتحنا اس کا ورد ہوتا ہے، اور اسی سے عالم میں فیض پہنچاتا ہے۔ پانچواں قطب حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب و روح سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہاں سے فیض پاتا ہے، اور اس کا ورد جو ہے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے۔ اور چھٹا قطب جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب و روح سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس کا ورد سورہ واقعہ ہے۔ اور
7واں قطب جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے قلب سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ اور 8واں قطب جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے قلب سے اور روح سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے سورہ کہف ہے۔ اور 9واں قطب جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے قلب سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے سورہ نمل ہے۔ اور 10واں قطب جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کے قلب سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے سورہ طہ ہے۔ اور 11واں قطب جو ہے حضرت شیش علیہ السلام کے قلب سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے سورہ ملک ہے۔ اور 12واں قطب جو ہے اس کا تعلق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اور قلب سے ہوتا ہے اور اس کا ورد جو ہے پورا کلام اللہ۔ عزیز اور دوستو، آج ہم نے جو ہے یہ اقطاب کے کام اور اجناؤں کے کام پر گفتگو کی ہے اور بتایا آپ کو کہ یہ اس طرح سے یہ زمین پر جو ہے فیض رسانی کرتے ہیں۔ میر سید جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قطب ولایت باب الاقطاب میں لکھتے ہیں کہ ولیوں کی ترقی اور درجات کا کام جو ہے یہ قطب مدار کے ذمہ ہوتا ہے، اور قطب مدار ہی جو ہے وہ ان کے ترقی کے اعتبار سے جو ہے ان کو درجات پر فائز کرتا ہے، اور قطب مدار جو ہے یہی معزول بھی کرتا ہے اور یہی جو ہے ان کو نصب بھی کرتا ہے۔ تو یہ قطب مدار یا قطب الاقطاب یا قطب الکبیر الاکبر ان کا یہی کام ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔